ایک بادشاہ نے ایک اجمی قیدی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ قیدی نے جب یہ دیکھا کہ اب رہائی کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو وہ بادشاہ کو گالیاں بکنے لگا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سلطنت سے کہ جو اس اجمی کی زبان کو جانتا تھا اس سے پوچھا، اے وزیر سلطنت، یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے؟ نیک خصلت وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خطاؤں پہ درگزر فرماتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ حضور تو سراپائے جود و سخا ہیں، حضور کی سخاوت کے کیا کہنے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو رحم آ گیا اور حیا آئی کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے کہ جو اس کے بارے میں ایسے نظریات رکھتا ہے۔ سو بادشاہ نے اس قیدی کی جان بخشی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک اور وزیر تھا کہ جو اجمی کی زبان جانتا تھا۔ وہ وزیر بہت بد نیت اور برے کردار کا حامل شخص تھا۔ وہ برا وزیر اچھے وزیر سے حسد رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اچھے وزیر کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کا ایک اچھا موقع ہے۔ وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ بارگاہ سلطانی میں جھوٹ بولا جائے۔ بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ برا وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ اجمی قیدی دراصل آپ کو گالیاں بک رہا تھا۔ وزیر سلطنت نے آپ سے جھوٹ بولا۔ بادشاہ اس برے وزیر کی یہ بات سن کر غصے میں لال سرخ ہو گیا اور برے وزیر سے کہنے لگا، وزیر مملکت نے مجھ سے جو جھوٹ بولا اس کا مقصد بھلائی تھا، اس کا مقصد اس قیدی کی جان بچانا تھا۔ اچھا ہوا کہ میری گردن پہ اس قیدی کا خون نہیں ہے، اور تمہارے سچ کی بنیاد بدی پر ہے۔ تمہارے سچ کا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے، شر انگیزی پیدا کرنا ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ایسا سچ کہ جس سے فتنہ انگیزی ہو، جس سے فساد پیدا ہوتا ہو، اس سے مصلحت آمیز جھوٹ اچھا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اس بات کا تعین کرنا کہ کون سا جھوٹ مصلحت آمیز ہے اور کون سا سچ فتنہ خیز ہے، اس مقام پر اکثر لوگ بہک جاتے ہیں اور اس قول کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں للہیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر فعل کا مقصد اس کی رضا ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔